السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے تھے کہ لا کلمے میں جو لا ہے، لا سے جو انکار ہو رہا ہے مخلوق کی حاجت روائی من کا انکار ہو رہا ہے۔ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کلمے میں کیا کرا رہے ہیں؟ پہلے انکار کرا رہے ہیں۔ کس کا انکار کرا رہے ہیں؟ مخلوق کا انکار نہیں ہو رہا ہے، مخلوق کی حاجت روائی من کا انکار ہو رہا ہے۔ مخلوق ہے مگر جو مخلوق میں ہمیں حاجتیں پوری کرنے کی صلاحیت دکھ رہی ہے، پیسوں میں، بینک بیلنس میں، لوگوں میں، باس میں، نوکری میں، یہ حاجت روائی پن دل سے نکالنا ہے، نکال کے پھر تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے ریاکاری اور اخلاص، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے ہم انشاءاللہ ریاکاری اور اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاکاری کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ نیک عمل اس لیے کرتا ہے، اپنے نیک عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر اس لیے کرتا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ ہو جو اپنے نیک اعمال کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے دیندار کہے، اسے پرہیزگار کہے، اسے نمازی کہے، اسے جو ہے نا صدقہ دینے والا کہے، اسے حاجی کہے۔ یہ اگر ہم کسی اور کے لیے، کسی لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ریاکاری اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ ریاکاری ہے، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل، لوگوں کو دکھا رہے ہیں اپنے اعمال کہ میں کیا ہوں، نمازی ہوں، میں کیا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، میں کیا ہوں، زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں حاجی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں۔ یہ جو دکھا رہے ہیں، یہ اعمال جو ظاہر کرا رہے ہیں لوگوں کو، یہ دکھانا کیا ہے؟ یہ ریاکاری اولیاء اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، اچھی مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، لوگوں کے ساتھ جب ہوتا ہے نمازیں پڑھتا ہے، مگر جب تنہا ہو جاتا ہے وہ اس کی جو لوگوں کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں وہ نماز نہیں ہوتی، مطلب وہ نماز کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مگر جب لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے تو وہ نمازیں ادا نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے ساتھ تو نمازیں ادا کر رہا ہے مگر تنہائی ملنے پر نمازیں ادا نہیں کر رہا، یہ کیا ہے؟ ریاکار۔ اب آج فی زمانہ ہم دیکھیں، ہم کاروبار میں لے لیں، آفیسز میں لے لیں، جہاں پر بھی ہم کام کرتے، دکان لے لیں، ہمارے پاس کئی ایسے بندے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تو بڑے اہتمام کے ساتھ، آفس میں ہی لے لیں، بڑے اہتمام کے ساتھ، اذان سے پہلے ہم مسجد کو چلے جاتے، وضو خانے میں جاتے، وضو کرتے، اچھی طرح آرام سے وضو ہوتا ہے، اذان کی آواز سن کے جو ہے نا اس پر جواب دیا جاتا ہے، اذان کی بات کی دعا پڑھی جاتی ہے اور سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر فرض کی ادائیگی اچھی طرح سے، بڑا لمبا ٹائم اس میں گزارا جاتا ہے۔ کب؟ آفس کے وقت۔ یہ اہتمام آفس کے وقت، جاب کرتے وقت، دکان میں کام کرتے وقت یہ اہتمام اچھی طرح سے ہوتا ہے، مگر جب یہ بندہ گھر کو جاتا ہے تو یہ اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ مطلب جیسا ہی آفس سے ہٹا، گھر کو آیا، اس کی نہ عشاء ہوتی ہے، نہ مغرب ہوتی ہے، نہ فجر ہوتی ہے، اگر اس کے آفس میں اس کے جو ہے نا ظہر اور عصر ادا ہوتی ہے تو یہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ تو پڑھ رہا ہے، مگر کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بات لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے اعمال سے کہ میں نمازی ہوں، میں متقی ہوں۔ یہ جو دکھانا ہے، یہ ظاہر اپنے نیک اعمال کرنا ہے، یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم میں اس بات کا خوف ہے، سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ تم شرک خفی میں مبتلا ہو گے، شرک خفی میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، تم انوالو ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک خفی ریاکاری ہے. آپ نے فرمایا مطلب کیا ہے شرک خفی؟ چھپا ہوا شرک. ایک شرک جلی ہوتا ہے کھلم کھلا شرک, یعنی سامنے بت کو جو ہے نا رکھ کے پوجا کرنا. کوئی مسلمان سامنے بت کو رکھ کر پوجا نہیں کرتا. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کوئی بندہ شرک جلی یعنی کھلم کھلا شرک سامنے بت رکھ کر جو ہے نا پوجا نہیں کرتا, عبادت کسی کی نہیں کرتا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے تم میں کہ تم شرک کے خفی میں مبتلا ہو. اور کیا فرمایا؟ شرک خفی ریاکاری ہے. ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل کرنا, چھپا ہوا شرک, لوگوں کے لیے عبادت, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل, لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت, یہ ریاکاری شرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک ہے. اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ اور حج ادا کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, متقی ہیں, یہ 4-5 عمل کر لو یہ کافی ہے. یہ ظاہری عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دین میں حق ادا کر دیا, سمجھ کہ یہ کر لو کافی ہے بھائی, ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ جیسی جماعت کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے تم میں اس بات کا ڈر ہے کہ تم شرک خفی میں مبتلا ہوگے. شرک خفی کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے, یعنی چھپا ہوا شرک, چھپا ہوا. تو یہ جو اولیاء اللہ کا فیضان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے, ہم وہ شرک کو نکالنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے. وہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے, ان کی تعلیمات کے علم حاصل کر کے عمل کرنے کے لیے ہم یہ تعلیمات کو جو ہے نا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, چھپا ہوا شرک نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ چھپا ہوا شرک جو ہے یہ ریاکاری نکالیں گے تو ہماری تمام آخرت کی منازل کامیاب ہوگی. کیونکہ یہ شرک جہاں آتا ہے وہ دل میں آتا ہے, قلب میں شرک آتا ہے. ایمان بھی قلب میں آتا ہے, شرک بھی قلب میں آتا ہے. یہ جو بیماری ہے شرک کیا ہے؟ شرک خفی چھپا ہوا یہ ریاکاری ہے, کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, تمام کے تمام جو ہے یہ دل میں آتے. اور جو خبر میں سوالات ہوں گے وہ دل سے ہوں گے, قلب سے ہوں گے, زبان وہاں نہیں چلے گی. تو یہ یہاں پر درست کر کے جائیں گے تو وہاں پر ہم جواب دے سکیں. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ریاکاری شرک ہے, شرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ ریاکاری آئی کیوں. جو بندہ اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے اور باطن کو نہیں سنوارتا, آپ فرماتے اس کا زہد بیکار ہے اور وہ ریاکار ہے. فرماتے آپ ریاکار کون ہے؟ جو بندہ ظاہر کو سنوارتا ہے اور باطن کو نہیں سنوارتا, اس کا زہد بیکار ہے اور ریاکار ہے. اور آپ آگے ارشاد فرماتے ریاکار کے کپڑے تو صاف ہوتے ہیں مگر اس کا دل گندا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ظاہر, ایک ہوتا ہے باطن. ہم کیا ہے, ہم اپنی جو ساری توانائی, ساری قوت, ساری محنت, ہم سارے اپنے ایفرٹس جو ہے نا کہاں لگاتے ہیں؟ نمازیں, حرکت نماز سیکھ لیتے ہیں کہ نماز میں جو نا ایسا اٹھانا, ایسا بیٹھنا, ایسا رکوع بیٹھنا سیکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. اور اس کے سنت اتنے, فرائض اتنے سیکھنا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. روزے کی کیا فرائض ہے, روزہ کب ٹوٹتا ہے سیکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ ظاہری جو اعمال ہے, ہم جو ہے نا ظاہری جو شکل ہے, جو ظاہری کی نماز کی, روزے کی, حج کی, یہ ادا کر لے کے سمجھ رہے ہم نے حق ادا کر دیا, سمجھ رہے. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ظاہر کو سنوارتا اور باطن کو نہیں سنوارتا وہ ریاکار ہے. شرک آنے کی وجہ یہ ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ شرک کی وجہ سے وہ جو ہم ظاہری عمل کر رہے ہیں, نماز کر رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں, روزہ ادا کر رہے ہیں, حج ہو یا زکوٰۃ ہو, یہ جو ادا کر رہے ہیں ہمارا ادا کرنا بیکار ہے. کیونکہ جس کے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے یعنی شرک آ جاتا ہے, بندہ کتنے بھی اعمال اللہ کے پاس لے جائے وہ اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیں گے مگر یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. تو ریاکاری آنے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر کو سنوار رہے ہیں, باطن کو نہیں سنوار. اب ظاہر کو سنوارنا مطلب باطن کو سنوارنا مطلب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بندوں کے لیے ظاہر اور باطن کی پاکی کے لیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ امت کو نشانیاں بتائے, ان کا ظاہر باطن پاک کرے, ان کو قرآن کی تعلیم دے, ان کو حکمت کی تعلیم دے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں, وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو سنوارتے. پہلے اس کے باطن کو سنوارتے, کیونکہ جب تک ہمارا باطن درست نہیں ہوگا ہمارا ظاہر بھی درست نہیں ہوگا. دیکھیں ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے, ایک ظاہر ہوتا ہے. اب ایک جھاڑ لے لیا, جھاڑ کا جو باطن ہوتا ہے اس کی جڑیں ہوتی ہیں, اس کی جڑیں, اس کے روٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کا باطن ہوتا ہے.
مطلب وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، دکھتا نہیں، اور اس کا جو ظاہر ہوتا ہے، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، جب تک اس کی جڑیں مضبوط رہیں گی جھاڑ کی تو اس کا جو شاخیں ہے، برانچز ہے، پھول ہے، پھل ہے، اچھی طرح دکھیں گی، خوبصورت دکھیں گی، اچھے خوشبودار رہیں گی۔ مگر جب جڑیں کمزور ہو جائے اور جڑوں کو جو پانی ملنا ہے نہ ملے، جو غذا ملنی ہے نہ ملے، اور تو کیا ہوگا؟ تمام کے تمام جو ظاہری چیزیں دکھ رہی ہے وہ بھی جو ہے نا خراب ہو جائیں گی۔ تو باطن امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر چیز میں۔ ایک گاڑی لے لے، گاڑی میں باطن کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجن، اس کا باطن ہوتا ہے۔ کتنی بھی خوبصورت گاڑی رہنے دو، جتنی خوبصورت گاڑی رہنے دو، وہ بے فائدہ ہے کب؟ جب اس کا انجن خراب ہو۔ انجن خراب ہو گیا تو کتنی بھی خوبصورت گاڑی ہو، کتنی بھی لاکھوں کروڑوں کی ہو، وہ بیکار ہے۔ کیوں؟ اس کا باطن جو انجن ہے، جو چھپا ہوا ہے، انجن ہی خراب ہے، حالانکہ بہت بڑی گاڑی ہے۔ تو ہر چیز میں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باطن امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سیم کانسیپٹ دین میں بھی ہے، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ ہمارا باطن کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم دیا ہے۔ اب یہ قلب دیا ہے، یہ قلب کو ہم نے کیا کیا؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم نے اس کو جو ہے نا بھر لیا۔ یہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو صاف کر دیں، کیونکہ جب یہ دل، یہ قلب یہ صاف ہوگا تو ہمارے جو ظاہری اعمال ہے، یہ ایمان آنے کی وجہ سے، نماز جو ظاہری عمل ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بھی انشاءاللہ درست ہوگا۔ تو ان کی درستگی کے لیے، تمام اعمال کی درستگی کے لیے یہ باطن پاک ہونا ضروری ہے۔ باطن جب تک درست نہیں ہوگا، ظاہری عمل بیکار ہے۔ کہ آپ کتنی بھی اچھی اذان دے لیں، کتنی بھی اچھی خیرات کر لیں، کتنے بھی آپ بڑے بڑے عالم ہو، آپ کتنی بھی اچھی طریقے سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنا بھی صدقہ کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، کوئی کام آپ کر لیں نیک کام، وہ نیک کام کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پہ ہے، باطن کی درستگی پہ ہے، باطن کی پاکی پہ۔ جتنا بندے کا باطن پاک ہوگا اتنا اس کا ظاہر اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو یہ جو باطنی ناپاکی ہے، ایک باطنی ناپاکی میں جو ناپاکی ہے وہ ہے ریاکاری۔ جب یہ ریاکاری آ جاتی ہے، یعنی لوگوں کے لیے عمل کرنا شروع ہو گیا، تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ ظاہر کو سنوارتا ہے اور باطن کو نہیں سنوارتا وہ ریاکار ہے۔ ریاکار کی نشانی تو ظاہر کو ہمیں سنوارنا ہے مگر اس سے پہلے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو یہ باطن کی جو درستگی ہے، باطن کی پاکی ہے، کب وہ درست ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ، ہم جو پچھلے کئی جو ہے نا سیریز سے، جو معرفت سیریز ہماری چل رہی ہے الحمدللہ، یہ سیریز میں ہم کلمے کو سمجھ رہے ہیں۔ کلمے کو جب سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تصدیق کر لیں گے تو انشاءاللہ باطن بھی درست ہوگا۔ جب ہمارا باطن درست ہوگا تو ہمارا نماز بھی درست ہوگی، ہمارا جو ہے نا روزہ بھی درست ہوگا، ہمارا زکوٰۃ اور حج بھی درست ہوگا۔ لیکن کنڈیشن ہے، شرط کیا ہے؟ جڑیں مضبوط ہوں، جڑیں صحیح ہوں، جڑوں کو جو صحیح غذا ملنی ہے وہ غذا ملے۔ تو وہ جڑوں کو جو غذا کیسا ملے گی؟ لا الہ الا اللہ سے ملے گی۔ علم لا الہ الا اللہ سے باطن پاک۔ یہ ناپاکی کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، کفر، شرک، نفاق، تکبر، تمام حسد، تمام بیماریاں، یہ ریاکاری نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، علم لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تم جانو لا الہ الا اللہ، اور ہم نہیں جان رہے، ہم سمجھ رہے لا الہ الا اللہ، پڑھ لیے ترجمہ اور پڑھ کے سمجھ رہے، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، سمجھ رہے۔ یہ ہماری شیطان کا ہمیں سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ سے دوری کا رزلٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا شیطان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کے علم سے ہمیں محروم کر دیا۔ تو ہمیں کیا ہے؟ اب یہ علم لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے، کیونکہ اسلام میں جو 5 ارکان کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو ارکان رکھا وہ کلمہ رکھا۔ ہم بچپن میں پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کو پڑھ کے ہمیں سمجھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے، اس میں کیا پیغام دے رہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کی ٹریننگ دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال یہ کلمے کی، ایمان کی ٹریننگ صحابہ کو دی۔ ہم 13 سیکنڈ اس کو پڑھ لیں گے، سمجھ رہے اس کا ادا ہو گیا، سمجھ رہے۔ تو یہ کلمے کا علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم جب تک حاصل نہیں کریں گے، ہمیں اندر سے نہ کفر نکلے گا نہ شرک نکلے گا۔ جب تک لا الہ الا اللہ کا علم نہ حاصل نہیں کریں گے، خبر کے سوالات کے جوابات دے سکتے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کریں گے، ہمارا باطن درست نہیں ہوگا، ناپاکی درست نہیں ہوگی، ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہوگا، نہ نماز درست ہوگی، نہ روزہ درست ہوگا، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ تو اس کو درست کرنے کے لیے باطن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ریاکاری کیوں ہو رہی؟ ریاکاری اس لیے ہو رہی ہے صرف ہم ظاہری عمل کو درست کر رہے ہیں۔ ریاکاری لوگوں کے لیے جو عمل کر رہے ہیں کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کے خوش ہو جائے، لوگ میری تعریف کرے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارا باطن ناپاک ہے اور ہم ظاہری عمل سے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے عمل کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا دل ناپاک ہے، ہمارے قلب میں مخلوق، لوگوں کی حاجت روائی پر بیٹھی ہوئی، مخلوق کی حاجت روائی پر دل سے نکالنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم کیسے کریں گے؟ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں۔ اب ریاکاری اس لیے ہو رہی ہے کہ مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں بیٹھی ہوئی ہے، غلط حاجت روائی پر
غلط تصدیق دل میں بیٹھی ہوئی ہے, غلط علم دل میں تصدیق ہے. ابھی غلط تصدیق بیٹھنے سے یہ جو عمل ہو رہا ہے ہمارا لوگوں کے لیے ہو رہا ہے, جس کی تصدیق دل میں ہے اس کے لیے ہو رہا ہے. باس کی تصدیق ہے کہ باس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں, باس کو مجھے خوش کرنا ہے تو باس کے لیے عمل ہوگا. گھر والوں کے لیے تو گھر والوں کے لیے ہوگا. دوست کی تصدیق ہے کہ دوست کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں, پیسوں کے بغیر کوئی گزارا نہیں تو پیسوں کے لیے ہوگا, لوگوں کے لیے ہوگا. تو یہ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کے لیے. مطلب ہم ظاہری عمل کو درست کر رہے ہیں, نماز کو درست کر رہے ہیں, ہم جڑوں کو ہم پانی نہیں ڈال رہے ہیں. ہم بغیر جڑوں کو درست کرے ہمارا جو پانی ہے ہم جو ہے نا ڈگالیوں پہ ڈال رہے ہیں, ہم جو ہے نا جو پودے ہوتے ہیں اس پہ ڈال رہے ہیں. جڑوں پہ پانی جانا چاہیے. جڑوں پہ پانی جب تک نہیں گیا وہ جھاڑ جو ہے مکمل جو ہے نہ پھول دے گا, نہ پتے دے گا, نہ شاخیں. تو تمام کے تمام عمل کب درست ہوں گے؟ جب باطن درست ہوگا. تو باطن کی درستگی بڑی اہم ہے. تو اس کے لیے جو ہم علم سیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا علم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو ظاہر درست درستگی کے ساتھ ساتھ باطن کا درست ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے باطن کی درستگی چاہیے, اور باطن کی درستگی ہوگی یعنی باطن کی ناپاکی نکلے گی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم سے ہی درست ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگی, یعنی ذرہ برابر بھی لوگوں کے لیے عمل ہوگا, تو وہ شرک ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ریاکاری ہے تو یہ جو ہے نا یہ ریاکاری میں شمار ہوگا. ذرہ برابر بھی ریاکاری ہوگی, ریا ہوگی, ذرہ برابر بھی لوگوں کے لیے عمل ہوگا, یعنی ذرہ برابر بھی دل میں ریا ہوگی, تو یہ شرک میں مبتلا ہوگا بندہ. اب شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, مگر شرک معاف نہیں کرتے. اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتے, کیونکہ بندہ عمل لوگوں کے لیے کب کرے گا؟ جب اس کے دل میں تصدیق ہوگی کہ لوگوں سے مجھے کچھ فائدہ ملنا ہے. جب اس کے دل میں یہ تصدیق ہوگی مخلوق نقصان مجھے دے گی, مخلوق سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا, مخلوق سے مجھے کچھ ملے گا, اگر میں اس کو خوش نہ کروں گا تو مجھے یہ نہیں ملے گا. تو یہ دل میں یہ ناپاکی ہے, یہ جب تک نہیں نکلے گی, جب تک اس کا باطن درست نہیں ہوگا اور وہ لوگوں کے لیے عمل کرتے جائے گا, ریاکاری کرتے رہے. اور ایک اولیاء اللہ وجہ بتاتے ہیں یہ جو ریاکار ہوتا ہے, ریاکار کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام تلاش کرتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اپنا عزت تلاش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیندار سمجھے, تو چاہتا ہے کہ لوگ اسے نمازی سمجھے, وہ چاہتا ہے لوگ اسے جو نا زکات دینے والا سمجھے. لوگوں کے لیے, لوگوں کے دلوں میں عزت مطلب اعمال کرتا ہے لوگوں کے لیے, اور چاہتا ہے کہ یہ میری تعریف کرے, میرا عزت, میرا احترام کرے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ دیندار سمجھے. تو ہم دیکھیں اگر ہم بھی, ہمارا بھی کوئی عمل ہے گھر میں, آفس میں, دکان میں, جہاں بھی ہم ہیں, ہمارا عمل کیا لوگوں کی رضا ہے یا خدا کی رضا؟ اگر لوگوں کی رضا ہے, مخلوق کی رضا ہے, تو وہ ریاکاری میں شمار ہو. قرآن اور حدیث کی وجہ بنا پر کہ لوگوں کے لیے عمل ریاکاری ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل ریاکاری ہے. نمازیں پڑھ رہے لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, بھائی آفس میں ہوں, اگر نہیں پڑھا تو جو ہے نا نام کا مسلمان بولیں گے, پڑھ لو, تو یہ ریاکاری ہے. اور چاہ رہے کہ لوگ میرا عزت کرے, احترام کرے, عزت کی امید ہے لوگوں سے, اور چاہ رہے کہ مجھے دیندار سمجھے, تو یہ بھی ریاکاری. اب ریاکاری نکلنے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ ریاکاری نکلنے کا بھی وہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ریاکاری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھپا ہوا شرک ہے. اب یہ شرک نکلنے کا ذریعہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر لا الہ الا اللہ کے شرک نہیں نکلے گا. تو یہ بڑا اہم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا. جب آپ روانہ ہو رہے تھے, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رہنمائی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دین میں اخلاص پیدا کرو, تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جا رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, مگر آپ نصیحت فرما رہے کہ دین میں اخلاص پیدا کرو, تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. مطلب کیا ہے؟ اخلاص ایک ریاکاری ہے, لوگوں کے لیے عمل. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اخلاص. اللہ کے لیے جب عمل ہوگا, جب اخلاص ہوگا. اب بندہ اللہ کے لیے کب کرے گا؟ بندہ اللہ کے لیے جب کرے گا جب اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی صحیح تصدیق ہو جائے گی. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں تصدیق ہو جائے گی, اللہ ہی حاجت روا تصدیق ہو جائے گی, تو یہ اللہ کے لیے بندہ عمل کرے گا. جب اللہ کے لیے عمل کرے گا بندہ تو یہ اخلاص پیدا ہوگا. ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ پچھلے کئی لیکچر سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے, میں مملوک ہوں. اللہ حاجت روا ہے, میں حاجت مند ہوں.
اللہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں. ہم محتاج ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ غنی ہے, ہم یہ سیکھ رہے ہیں, اور ہم کیا ہے؟ فقیر ہے, یہ سیکھ رہے ہیں. ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں, ہم حاجت مند ہیں, ہم مملوک ہے. دل میں تصدیق ہونا, ہم اپنی حقیقت کو اپنے دل میں تصدیق کرنا کہ میں محتاج ہوں, اپنی حقیقت کو جاننا, اس کو جان کے دیکھنا کہ ہماری حقیقت کیا ہے. تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں. جب یہ بندہ سیکھ لیتا ہے, جب یہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے کہ اللہ مالک ہے, اللہ غنی ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, اللہ میرے لیے ہر چیز میں کافی ہے, تو یہ بندہ اللہ کے لیے عمل کرنے لگا. جب اللہ کے لیے ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اخلاص ہوگا انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے صحابی رسول کو کہ دین میں اخلاص پیدا کرو, تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا. یعنی یہاں پر کوانٹٹی کی بات نہیں ہے اتنے زیادہ عمل کر لو, تم اخلاص پیدا کرو. یعنی کوئی بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو, تھوڑا عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو, مگر تھوڑا عمل کرو گے جب اخلاص کے تھا تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. مطلب ہم عمل پہ عمل, نماز پہ نماز, روزے پہ روزہ, صدقہ پہ صدقہ, یہ تمام عمل ہم دن بھر کر رہے ہیں, مگر اس میں اخلاص ہی نہیں ہے. ہمارا دل کیا ہے؟ ہمارے دل میں کیا تصدیق ہے کہ فلاں شخص خوش ہو جانا. ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم یہ انہیں خوش ہو جانا, باس خوش ہو جانا, نوکری خوش ہو جانا, بیوی خوش ہو جانا, گھر والے خوش ہو جانا. اخلاص کب آئے گا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بڑھے. اب اللہ کی رضا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کب آئے گا؟ جب دل میں لا الہ الا اللہ تصدیق ہو جائے گا. جب بغیر علم لا الہ الا اللہ کے اللہ کے لیے نہیں کرنے والے بنے. اللہ کے لیے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی تصدیق شرط ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق ہو جائے گا, بندہ اللہ کے لیے عمل کرے گا, مخلوق سے نسبت برقرار رکھے گا, مخلوق سے معاملات کرے گا, مگر اس کی نیت, اس کا ایمان, اس کا اخلاص صرف اللہ کے لیے ہوگا. ہر عمل کرے گا اللہ کے لیے کرے گا. اب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے نہیں, ہم مخلوق کے لیے کر رہے ہیں کہ فلاں خوش ہو جانا, فلاں کے لیے خوش ہونا, فلاں میری تعریف کرنا, فلاں میرے سے تعریف کر کے جو نا میرے سامنے گڑگڑانا, میرے سامنے عزت و انکساری کرنا, میرے لیے کرنا, میری واہواہی کرنا. تو یہ کیوں ہو رہا؟ ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن ہے. جب یہ مخلوق کی حاجت روائی پر دل سے نکالیں گے, اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پر تصدیق کر لیں گے, تو انشاءاللہ ہم اخلاص والے بنیں گے. اخلاص کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے عمل کرنا ہے اخلاص. ہم لوگوں کے لیے, ہمارا فوکس لوگ ہے, مخلوق ہے. کائنات میں دو ذات ہے, خالق ہے, مخلوق. ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہے, پہلے سب سے پہلے مخلوق کی حاجت روائی پر کو نکالنا ہے. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, نہ انسان حاجت روا ہے, نہ حیوان, تمام مخلوق حاجت روا نہیں ہے. صرف حاجت روا ہے تو ہمارا خالق ہو اللہ تعالیٰ. اللہ حاجت روا, یہ ایمان لے کے آنا ہے. اب یہ ایمان لے کے آئیں گے تو ہم خبر میں سوال جواب دے سکیں گے کہ تیرا رب کون ہے. یہاں پر اخلاص پیدا ہوگا, اللہ کے لیے عمل کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور جب خبر میں جائیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا پالنے والا کون ہے, پوچھا جائے گا, تو یہاں جو گواہی دیے تھے سچی کہ میرا پالنے والا میرا رب ہے, یا دیکھ کے جائیں گے میرا پالنے والا میرا رب ہے, تو وہاں پر جواب دے سکیں گے. تو بات کیا ہے؟ کلمے کی تصدیق کے بغیر, کلمے کی جو ہے نا فہم کے بغیر, اس کی سمجھ بوجھ کے بغیر ہماری آخرت کامیاب نہیں ہے. اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار خبر کے سوالات پہ. خبر کی منزل کامیاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کی تمام منزل کامیاب. ہم خبر کی منزل چھوڑ کے ہر منزل کی تیاری کر رہے ہیں. ہم خبر کی منزل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خبر کی منزل جو ہے نا, یہ خبر کی منزل میں جب بندہ کامیاب ہوگا تو آخرت کے تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا. تو ہمیں جو اولیاء اللہ ٹریننگ دے رہے ہیں, ہمیں جو تعلیمات مل رہی ہے اللہ والوں سے, اللہ کے نیک بندوں سے, یہ تعلیمات کیا ہے؟ یہ خبر کے سوالات کی تیاری ہے. یہ زندگی تمام پریکٹس ہے خبر کے سوالات کی. ابھی پریکٹس کر کے جانا ہے. 3 سوال ہے مگر پریکٹس کرنا ہے. وہ 3 سوال کو یہاں پر دل میں تصدیق کر لے کے جانا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے, لا الہ الا اللہ کی بھی تصدیق کرنا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے, اور دل سے کفر نکالنا ہے, شرک نکالنا ہے, نفاق نکالنا ہے, یہ جو ریاکاری آ رہی ہے وہ نکالنا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ایک جو ہے نا شہید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا, اے باری تعالیٰ, میں نے تیرے لیے جہاد کیا تھا, میں نے تیرے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا اور شہید ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گی, اے بندے, تو نے یہ کیوں کیا, کس لیے کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا, اے باری تعالیٰ, میں نے تیرے لیے کیا. پھر اللہ تعالیٰ عرض کریں گے, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو نے لوگوں سے لڑائی اس لیے کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تیری واہواہی ہو, تجھے جو ہے نا شہرت ملے, اسی لیے تو نے یہ جو ہے نا یہ عمل کیا. تو جو چاہتا تھا تجھے وہ مل گیا. یعنی وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے شہید کہیں, تو چاہتا تھا شہید کہے, میں نے وہ تجھے عطا کر دیا.
اب یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو منہ سے گھسیٹ کے جہنم میں جا کر پھینک دو. کون ہے یہ؟ دنیا میں شہید ہم جسے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کر رہا ہے قیامت کے دن. اس کا عمل کیا ہے؟ لوگ اسے شہید کہیں. دیکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، لوگوں میں واہواہی کے لیے، لوگوں میں تعریف کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام جو تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہے ہوں قیامت کے دن. لوگ، اب وہ شہید کیا چاہتا تھا کہ مجھے شہید کہے لوگ، تو اس کو کیا ہے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے. اس کو کیا عمل ہے اس کا؟ ریاکاری، لوگوں کے لیے عمل. اور ایک خارج جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ کہے گا اے باری تعالیٰ، میں نے جو ہے نا تیرا کلام مجید سیکھا تھا، میں نے اچھی لہجے سے سیکھا تھا، تجوید سے سیکھا تھا، خود سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور لوگوں کو سنایا. پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے تو نے یہ کس لیے کیا؟ وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے لیے کیا. پھر اللہ تعالیٰ عرض کریں گے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے یہ کہے کہ تو خاری ہے، تجھے شہرت ملے، تجھے جو ہے نا عزت ملے، اسی لیے تو نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اسے منہ سے گھسیٹتے ہوئے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. خاری ہے، خیرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں. مطلب کیا بات امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب لوگوں کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں. شرک برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ہر گناہ زمین آسمان کے برابر بھی اگر گناہ، اللہ تعالیٰ رحمان رحیم میں معاف کر دیتے. اللہ بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اتنا مہربان رب ہے. پر ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہرگز بخشتے نہیں، وہ ہے شرک. مشرک کو اللہ تعالیٰ نے بخش، لوگوں کے لیے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بخش. اب لوگوں کے لیے عمل ہم کر رہے ہیں، اب ہم نکالنا ہے، ہمیں پرابلم پتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے جو نا واہواہی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تعریف کریں، ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے عزت و انکساری کریں. تو ہم یہ کر رہے ہیں. خاری ہے، شہید ہے، ان کو جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سوال بھی کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے پر اور جو ہے نا ان کو فرشتوں کو حکم دے رہے کہ منہ کے بل ان کو گھسیٹ لیا جائے، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے. اور ایک عالم حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرے گا اے باری تعالیٰ، میں نے تیرا علم سیکھا، سیکھ کر میں نے لوگوں کو سکھایا. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے اے شخص، تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ، میں نے یہ تیرے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے شہرت ملے، تجھے جو چاہیے تھا، جو حصہ تجھے چاہیے تھا، میں نے تجھے عطا کر دیا. اب یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں، عالم ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے ڈھکیل دیا جائے. دیکھیے، عالم ہے، خاری ہے، شہید ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ لوگ ان کی تعریف کرے، لوگوں کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کے لیے ان کی رضا نہیں تھی. حالانکہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے لیے عمل. تو اللہ کے لیے عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزت سے نوازیں گے یہاں پر بھی اور آخرت میں. ہم جو ہے نا، ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی رضامندی دیکھ رہے ہیں، ہم مخلوق کی رضامندی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے عمل کریں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اگر نماز نہیں پڑھا تو. ہمیں یہ جو نیت ہے، ہمارا جو دل کی کیفیت ہے، یہ جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ ناپاکی ہے، اس کو ناپاکی کو نکالنے کے لیے اس کو پاک کرنا پڑے گا. اور باطن کی پاکی درست ہوگی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاری ہے، عالم ہے، شہید ہے، مگر ان کے جو اعمال ہے، جو شہید کیا چاہتا تھا کہ مجھے شہید کہے لوگ. خاری یہ چاہتا تھا کہ میری خیرات ہو، لوگ سنیں، میری تعریف کریں، مجھے شہرت ملے. عالم یہ چاہتا تھا کہ مجھے عالم ملے، مجھے عالم کہا جائے، مجھے شہرت ملے، مجھے عزت سے نوازا جائے. اللہ کے لیے نہیں تھی ان کی نیت. تو نیت کی درستگی امپورٹنٹ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں اخلاص پیدا کرو. صحابہ رسول کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب دین میں اخلاص پیدا کرو گے تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا. تو ہم تھوڑے عمل کریں مگر اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے ساتھ کریں. اب اللہ کی رضا اللہ کے لیے کب ہوگا؟ جب علم لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوگی، اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ، تو یہ اللہ کے لیے بنے گا. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کب ہوگی؟ جب علم لا الہ الا اللہ ہم سیکھیں گے. اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے کہ اللہ مالک ہے کیسا ہے، اللہ رازق ہے کیسا ہے، اللہ خالق ہے کیسا ہے، اللہ حاجتیں کیسا پوری کرتا ہے، دل میں بٹھانا ہے. جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی بات، جب جو بیٹھ گئی ہم دیکھ لیں گے
کہ ہر چیز میں دیکھیں گے کہ مولا کی مرضی سے ہو رہا ہے، مولا کی حاجت روائی پن سے ہو رہا ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے جو ہے ایک چیز حرکت نہیں کر سکتے، دیکھ لیں گے تو ہم اللہ کے لیے عمل کریں گے۔ اب ہم جو ہے نا غلط علم ہمارے دل میں بیٹھ گیا، غلط تصدیق ہمارے دل میں ہو گئی، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مخلوق سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے سمجھ رہے، مخلوق کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے سمجھ رہے، ہم مخلوق کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے سمجھ رہے، اور کیا کریں؟ مخلوق کے لیے عمل کرنے بیٹھ۔ تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیضان ہے، ہم الحمدللہ ہم یہ تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ زمانے میں بھی الحمدللہ ہمیں آسانی سے آسان الفاظ کے ساتھ یہ تعلیمات سمجھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہمیں ریاکاری سے نکلنا ہے، ہمیں تکبر سے نکلنا ہے، ہمیں شرک سے، کفر سے، نفاق سے نکلنا ہے، تو ہمیں علم لا الہ الا اللہ چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کو ایزی نہ لیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ سکھائے کئی سالوں تک۔ اعمال بندہ جب ایمان آ جاتا ہے آٹومیٹکلی اعمال اس کے کرنے لگتا ہے، مگر شرط یہ ہے اس کا ایمان درست ہو۔ ایمان امپورٹنٹ ہے، ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ۔ ایمان آئے گا تو تکبر نکلے گا، ایمان آئے گا تو حسد نکلے گا، ایمان آئے گا تو یہ ریاکاری بھی نکلے گی۔ ایمان آئے گا کہ اللہ میری مالک ہے، اللہ میرا جو ہے نا حاجت روا ہے، اللہ غنی ہے، اور میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں۔ جب یہ تصدیق ہوگا تو ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے کریں گے۔ جب اللہ کے لیے ہوگا تو اخلاص ہوگا، اور یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے، آخرت میں بھی عزت سے نوازیں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ایک صحابی رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں نام کے لیے، لالچ کے لیے اور شہرت کے لیے جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ سوال کر رہے ہیں صحابی رسول، اگر میں نام کے لیے، لالچ کے لیے، شہرت کے لیے میں اگر جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر وہ شخص سوال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نام کے لیے، لالچ کے لیے، شہرت کے لیے اگر میں جو ہے نا جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی ثواب نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر وہ شخص تیسری بار سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لالچ کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے اگر میں جو ہے نا جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہے، جس عمل میں یہ مقصد ہو کہ میری اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم کئی اعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ہم مومن ہیں، متقی ہو گئے، ہم تھوڑا قرآن پڑھ لیتے سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایک ایک عمل کو درست کرنا ہے۔ ہمارے صبح فجر سے، صبح جب اٹھنے سے رات میں سونے تک ہمارا عمل ہمیں پریکٹس کرنا ہے، کلمے کو سیکھنا ہے، پہلے تو ایمان حاصل کرنا ہے، پھر ایمان کے ساتھ یہ عمل جو کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ عمل ہمارا درست ہوگا، جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا زیادہ ایمان ہوگا تو اتنا ہمارا اچھا عمل ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے اور مولا کے لیے عمل کرنے والے بنیں گے۔ اب ہم ایمان نہیں سیکھ رہے ہیں، اعمال پہ اعمال کرتے جا رہے ہیں، تو یہ اعمال درست نہیں ہوں گے، اور ہم اعمال جو ہے نا لوگوں کے لیے کرنے والے بنیں، لوگوں کی تعریف کے لیے کریں، ہم لوگوں کو جو ہے نا اپنے اعمال ظاہر کر کے خوش کریں، مگر اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، وہ عمل جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا، وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ حالانکہ وہ صحابی رسول پوچھیں کہ یہ میں لوگوں کے لیے، لالچ کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے اگر جہاد کروں تو کیا کچھ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف انکار کرتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے۔ جب لالچ ہو، شہرت ہو، لوگوں کسی کے لیے ہو، جب اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا مقصد ہے، یہ مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے۔ تو ہمیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نہیں، ہماری نیت درست، نیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ ایمان پہ ہے، کہ دل میں صحیح تصدیق ہونا لا الہ الا اللہ کی، ایمان آنا، جب ایمان آئے گا تو یہ اعمال بھی درست ہے۔ اعمال کی درستگی ایمان پہ امپورٹنٹ، ایمان ہے، مقدم ایمان ہے۔ ایمان جب درست ہو جائے گا، ایمان حاصل کر لے گا بندہ، تو یہ اعمال بھی اس کے درست ہو جائیں گے، اور اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمارا عمل بلبل رہے گا، لوگوں کے لیے رہے گا۔
ہم بولیں گے زبان سے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مگر ہمارا حقیقت اگر قرآن حدیث اولیاء اللہ کے اقوال ہم اگر سامنے ہم اپنے آپ میں رکھیں گے، ہم اولیاء اللہ کے سامنے اگر بیٹھیں گے، تو ہمارا جو ہر ایک عمل ہوگا لوگوں کے لیے ہوگا. ہم 0/0 ہیں. تو ہمیں جو ہے نا امپروو کرنا ہے. ہر چیز میں امپروومنٹ ہے، ہمارے بات چیت میں امپروومنٹ ہے، ہمارے جو ہے نا پڑھائی میں امپروومنٹ ہے، ہمارے کھانے پینے میں، ہماری سوچ میں، ہماری صلاحیت میں امپروومنٹ ہے. امپروومنٹ نہیں ہے تو کیا ہے، دین میں نہیں. ہم دین میں امپروو نہیں ہونا چاہتے. دین میں امپروومنٹ ضروری ہے. دین اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دیندار بندے کو پسند کرتے ہیں، اخلاص والے بندے کو پسند کرتے ہیں. جب عمل میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کامل اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کامل اخلاص ہو اس کے پاس، کامل اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور عبادت میں شرک نہ ہو، یعنی کوئی ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو اور کوئی ریاکاری اس عبادت میں نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کامل اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور اس عبادت میں شرک نہ ہو، کسی کا شریک نہ کرے، اور وہ نماز پڑھتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کو جو کامل اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ کے لیے، کامل اخلاص، پرفیکشن، اونلی فار دا سیک، مطلب اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جب ہو، اور نماز جب اس کی درست ہو جائے، نماز ادا کرا، زکوٰۃ ادا کرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے انعام فرماتے ہیں کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، اللہ تعالیٰ ایسی شخص سے راضی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہر چیز میں کیا ہونا ہے، ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہر عمل اللہ راضی ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فارمولہ بتا رہے. کیا ہے فارمولہ؟ کہ کامل اخلاص کے ساتھ عبادت، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس سے راضی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو کب کامل اخلاص کے ساتھ کب کریں گے ہم عبادت؟ اخلاص کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے اخلاص. جب اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی پہچان ہم حاصل کریں گے، اللہ کے لیے کرنے والے بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے راضی ہو جائیں گے. ورنہ ہم کتنے بھی اعمال کر لو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایمان امپورٹنٹ ہے، اخلاص امپورٹنٹ ہے، نیت امپورٹنٹ ہے، لا الہ کی تصدیق امپورٹنٹ ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ایزی نہ لیں. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بینہ آیت نمبر 5. حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ یکسو ہو کر خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سچا اور پختہ دین ہے جو پیغمبر نے ان کو سکھایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو پیغمبر جو سکھانے آئے، کیا سکھانے آئے، اور سچا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا ہے سچا دین؟ کہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ دینا. اور حدیث میں بھی ہم نے یہ دیکھا، خالص نیت کے ساتھ عبادت، پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پختہ دین ہے، یہ صحیح دین ہے، یہ اصل دین ہے. ہم عبادت پہلے تو اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، ہمارا عمل مخلوق کی ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہا، وہ مخلوق کی عبادت ہو رہی. وہاں پر ہم بول رہے ہیں پیسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو مخلوق کی عبادت ہو رہی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کرے، لوگ ہمارا احترام کرے، بیوی میرے سامنے گڑ گڑائے، باس یہ کہے کہ تیرے بغیر تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو ضروری ہے میرے پاس. تو ہم اگر یہ چاہ رہے ہیں مخلوق کے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہلتا، اللہ کے بغیر نہ کوئی فائدہ دے سکتا نہ نقصان. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کے بغیر تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، فلاں کے بغیر تو کوئی، فلاں کو اگر میں دوستی نہیں رکھا تو نقصان ہو جائے گا، باس کو میں خوش نہیں رکھا تو میرا نقصان ہے، باس کو خوش رکھا تو میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نوکری کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے، میں کچھ ہوں، میں اپنے گھر والوں کو پال رہا ہوں. یعنی ہم یا تو اپنی بات چاہتے ہیں یا مخلوق کی بات چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں لوگ ہمارے سامنے گڑگڑائے، لوگ ہم سے امید ہو، لوگ ہمارے سامنے جو ہے نا عاجزی کرے. اللہ تعالیٰ بول رہے میری بات کرو، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بات کرے. تو یہاں پر جو ہے نا 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہاں پر پختہ دین کیا ہے؟ ہم دین بول رہے ہیں نا، ہم سوال کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ خبر میں سوال ہے تیرا دین کیا ہے. اللہ کا دین نہیں پوچھا گیا،
اب پوچھا تیرا دین کیا ہے؟ اب یہ فالو کرے گا جو خالص اللہ کے لیے جو نا عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، پھر زکات دے گا، یعنی پہلے اخلاص یعنی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک رزلٹ ہے اخلاص، ایمان کے جو ایک فروٹ ہے اخلاص، اللہ کے لیے جب کرنے والا بنائے گا، پھر جب نماز پڑھے گا، پھر جب زکات ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہی سچا ہے، یہی پختہ دین ہے، اور جو پیغمبر نے ان کو سکھایا، تو یہ پیغمبر تمام انبیاء علیہ السلام یہ سکھانے آئے اخلاص، یہ ایمان، اور یہ آئے گا کیسا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی ذریعہ آنے کا۔ جب تک یہ ذریعے کو ہم حاصل نہیں کریں گے، جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہیں سیکھیں گے، اخلاص نہیں آئے گا، یہ اخلاص نہیں آئے گا نہ ہماری ہم جب یہ کلمہ تصدیق ہوگا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ کی پہچان کریں گے تو اللہ کی بات کریں گے۔ اب مخلوق کی پہچان دل میں، مخلوق کی غلط تصدیق دل میں، مخلوق کی جو حقیقت ہے وہ دل میں تصدیق صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی حاجت روائی پن کی تصدیق ہونا تھا، مخلوق کی حاجت روائی پن کی تصدیق، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ پہلے لا سے کلمے میں نکال رہے ہیں کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، پہلے لا سے نکال، مخلوق کی حقیقت دل میں آ جانا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ ہی عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا ہے۔ ہمیں یہ سکھانا، یہ سیکھ کے جانا ہے، یہ دل سے نکالنا ہے لا سے، نہیں مخلوق یہ حاجت روا نہیں، انہیں حاجت روا نہیں، یہ نوکری حاجت روا نہیں، پیسے حاجت روا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، اللہ حاجت۔ تو جب یہ دل میں تصدیق ہوا تو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے گے انشاءاللہ۔ تو وہ نکلنے کے لیے یہ ہارڈ ورک کرنا ہے، کلمے کو سیکھنا ہے۔ ہمارے دل میں کچرا ہے، ناپاکی ہے، تو ہم کیا ہے مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے، اور ہماری عبادت مخلوق کے لیے ہو رہی، اخلاص نہیں ہو رہی، ریاکاری ہو رہی۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ اللہ اگر یہ شرک میں ہماری موت ہو جائے، خدا نہ خاصہ جس کی اسی بھی موت ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ خاتمہ بالخیر عطا، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اللہ، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اب جس کی موت اگر شرک میں ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ تو اللہ سے ہمیں دعا یہ کرنا کہ اولیاء اللہ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمیشہ یہی دعا کرنا ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو ہمیں۔ اور اللہ والے اتنے نیک بندے ہیں، اللہ کا قرب، اللہ کی پہچان رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھنے والے، اور دعا کیا کریں؟ اللہ خاتمہ بالخیر عطا۔ تو ہم کیا ہے؟ ہم تو ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم تو گناہگار امتی ہے، ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں پھر سیکھنا بھی ہے کلمہ، وہ سیکھ کے ایسی دعا، ایسی عاجزی ہے ہم کے پاس، ہم بغیر سیکھے بول رہے ہیں کہ ہم تو ایمان والے جنتی ہے بول رہے۔ تو ہمیں یہ دل میں تصدیق کرنا ہے کہ مولا کی پہچان حاصل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی، پھر اخلاص اللہ کی عبادت حاصل کرنا ہے، پھر نماز اور زکات کے حکم دیا اللہ تعالیٰ، اور یہی سچا پختہ دین ہے جو پیغمبر نے ان کو سکھایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ایک شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ کشتی میں جب ہم ہوتے ہیں، کوئی کشتی میں جب سوار ہوتا ہے بندہ، تو کشتی جب چلتی ہے تو کچھ نہیں بولتا، مگر جب طوفان آنے لگتا ہے، جب موت دکھائی دیتی ہے سب کو، سب کا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب دل سے گڑ گڑا کے مولا سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی بول رہے جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کے ساتھ، مطلب خالص بھروسے کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے۔ جب پریشانی آتی ہے انسان کو، پکارتا کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا۔ کوئی گھر میں بیمار ہو گئے، پریشانی آ گئی تو والد بیمار ہے، ماں بیمار ہے تو اللہ کے سامنے پکارتا۔ ایگزام کا رزلٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا، بولا ایگزام کا رزلٹ ہے آج، پاس کرتے۔ کوئی بڑا ایونٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا، مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا، بولے اللہ تعالیٰ۔ مگر امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے، مطلب ایک کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکال دیے، نجات دے دیے، طوفان آتا روک دیے، کشتی کو جو نا خشکی پہ لا لی، یعنی لینڈ پہ لا لی۔ جب نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو یہ کا ایک شرک کرنے لگتے ہیں۔ مطلب جب کشتی کو آرام سے اللہ تعالیٰ لینڈ پہ لا لیے، پریشانی سے نکال دیے، اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے؟ شرک کرنے لگتے۔ کیا شرک کرتے؟ بھائی کیا کیپٹن تھا ہمارا، زبردست چلا، اگر انہیں اس کا دماغ نہیں چلتا تھا تو یہ کشتی جو نا ہم تو پورے مر جاتے۔ سب کسی نہ کسی مخلوق کی تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ہم
تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کوئی پریشانی آتی ہے، اب یہ جو ہے نا کوئی ہاسپٹل میں ہے، ہمارے ہاسپٹل میں بیمار ہے، ہم اخلاص کے ساتھ دعا کریں مولا جو نا اچھی صحت دے، اچھی صحت دے. جب بیماری ٹل جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، تو شرک کیسا کرتے ہیں؟ انسان کیسا شرک کرتا ہے؟ کیا ڈاکٹر تھا، اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہیں لگتا تھا، وہ تو فلاں جو ہے نا فلائٹ میں جو ہے نا میرے لیے آیا، اگر اس کا ہاتھ نہیں لگتا تو یہ علاج نہ ہوتا تھا. یہ شرک کر اللہ تعالیٰ برا. ایسے لوگوں کے نیت بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں. پہلے بھروسہ کرتے ہیں، پریشانی آتی ہو بھروسہ کرتے ہیں. جب میں پریشانیوں سے ان کو نکال دیتا ہوں، اے حبیب، جب ان کو پریشانیوں سے نکال دیتا ہوں، کیا شرک کرنے لگے. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہمیں کچھ پریشانی آتی ہے، ہم اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مولا یہ پرابلم ہے، مولا یہ پرابلم ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا والد بیمار ہے، میرے ایگزام کا رزلٹ ہے، میرا آج یہ میرے بچی کی شادی ہے، مجھے جو ہے نا فلاں جگہ کالج کی فیس بننا ہے، مولا مدد فرما. مگر جب کام کر دیتے اللہ تعالیٰ، شرک کرنے لگتے. کیا شرک کرنے لگتے؟ فلاں نے کیا، اگر اس نے نہ کیا ہوتا تو نہیں ہوتا تھا. نیت کیا ہونی تھی؟ اے اللہ تعالیٰ نے کیا. تعریف کس کی ہونی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ہونی تھی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کے سامنے گڑگڑا رہے. ارے انہیں نہیں رہتا تو اس کو زندگی بھر یاد کرتے. مخلوق کا شکر کرنا ہے، مگر دل میں ہمارے کیا ہے؟ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا. اگر اس کا ہاتھ نہ ہوتا تھا، اگر اس کا فون کال نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا تھا. اگر وہ فون نہ کرتا تھا، وہ ریفرنس نہ ہوتا تھا فلاں ایم پی کا، فلاں ایم ایل اے کا، تو مجھے میرے بیٹے کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا. اگر وہ فون نہ کرتا تو مجھے پیسوں کا انتظام نہ ہوتا. اگر میں زمین نہیں بیچتا تھا تو یہ کام نہیں ہوتا. تو یہ کیا شرک کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. پھر سے پڑھتے ہیں سورہ گمود آیت نمبر 65. پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو یہ کا ایک شرک کرنے لگتے. تو یہ اللہ تعالیٰ شرک کی بات کر رہے ہیں کہ شرک. اب ہم دونوں شرک اللہ تعالیٰ اور شرک کر رہے ہیں. تم لوگ پرابلم میں آیا، میں پرابلم سالو کرا، یہ پرابلم سالو کرتے ہیں شرک کر رہے ہیں، میرے ساتھ شریک کر. میں ہی عبادت کے لائق ہوں. کلمہ زبان سے تو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں تم لوگ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر شرک کرنے والے کو، مشرکین کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سورہ انعام آیت نمبر 162-163. اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو، اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے کہ حبیب یہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. تو ہم دیکھیں کیا ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا ہمارا جینا، کیا ہمارا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو نا تعلیم دے رہے کہ ہمارا جینا بھی ہو تو اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہماری عبادت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہماری نماز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کرنا ہے ہمیں، ہم نہیں کر رہے. ہم قرآن حدیث میں اگر ہم اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہمارا ہر عمل دین کے اگینسٹ ہے. ہمارا دین کیا کرا؟ عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، نماز ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، جینا بھی ہو تو مرنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم کب کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ جب اللہ کی حاجت روائی پر دل میں تصدیق کریں گے تو یہ اللہ کے لیے کرنے والے بنے گے. اور کیا آگے؟ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے، جو سارے جہاں کا پروردگار. اب سارے جہاں کا پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. جو پالنے والا ہے ہم اس کے لیے عبادت کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، وہ اخلاص پیدا کرنا. وہ جینا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، مرنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ اخلاص آنا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سارے جہاں کا پروردگار ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. پورے جہانوں کو پروردگار پالنے والا وہی ہوں. ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے. یا اللہ تعالیٰ بول رہے میں پالنے والا ہوں سارے جہانوں کا اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ بولنے؟ ہم شرک پہ مبتلا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں بٹھا لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں پالنے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ آگے بول رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ہی پالنے والا. تو یہ ایمان ہمیں لانا ہے کہ پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ایک ہی ذات کائنات میں، دو ذات کائنات میں خالی ہم ہوں، پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ. کوئی مخلوق نہیں پالتی، اللہ ہی پالتی. یہ پال کے دل میں تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کریں گے تو ہم جواب دے سکیں گے کہ تیرا رب کون ہے.
جو ساری جہانوں کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کی فرمانبرداری میں پہلا فرمانبردار ہوں. تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتایا. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اعمال سے جو ہے نا بتائے کہ میں دیندار ہوں. وہ لوگوں کو اپنے اعمال سے بتاتا ہے کہ میں دیندار ہوں. وہ لوگوں کو کیا دکھاتا ہے؟ لوگ مجھے دیندار کہیں، اور اپنی دینداری دکھا کے لوگوں کے جیب سے پیسے نکالتا ہے ریاکار. آپ فرماتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام تلاش کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیندار کہیں، مجھے نمازی کہیں، مجھے جو نا حاجی کہیں، مجھے زکات دینے والا کہیں، لوگوں مجھے میری عزت کرے، میرا احترام کرے. یہ ریاکار کرتا ہے. اور اپنی دینداری دکھا کے، اپنی پرہیزگاری دکھا کے، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہے، ریاکار دیندار نہیں ہوتا، پرہیزگاری دکھا کے، نمازی ہوں دکھا کے لوگوں سے پیسے وصولتا ہے. اور فرماتے ہیں جو ریاکار ہوتا ہے اپنی دینداری دکھا کے لڑکی سے شادی بھی کرتا ہے. مطلب اپنے اعمال دکھا کے، اب میں نیکوکار ہوں دکھاتا ہے، لوگوں کو دکھا کے جو ہے نا شادی کے لیے وہ بھی پوچھتا ہے. تو یہ ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے. اب دل میں ہمارے ہے کہ ہم فلاں شخص میرے سے راضی ہو جانا، فلاں راضی، باس راضی ہو جانا، مینیجر راضی ہو جانا، سی او راضی ہو جانا، بینک والا راضی ہو جانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری. لوگوں کے لیے عمل، اللہ کے لیے عمل. نسبت برقرار رکھنا ہے، مخلوق کے ساتھ معاملہ بالکل کرنا ہے، مگر دل میں اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پر ہونا. دل میں یہ تصدیق ہونا کہ میری ضرورت اس سے نہیں، میری ضرورت میرے مالک سے ہونی ہے. کیونکہ ایمان کیا لانا ہے؟ میں اللہ مالک ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، ایمان لانا ہے. ہم محتاج ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہمیں اللہ کے محتاج بننا ہے، مخلوق کے محتاج نہیں بننا ہے. اللہ کے فقیر ہمیں بننا ہے، مخلوق کے فقیر نہیں بننا ہے. اللہ کے جو ہے نا مملوک بننا ہے، مخلوق کی نہیں بننا ہے. اللہ کی ملک بننا ہے کہ اللہ مالک ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بن. یہ ابھی تصدیق کلمہ ہوگی، کلمے کی تصدیق سے یہ ہم اللہ کے لیے کرنے والے بنیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 147. ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ غریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو توبہ کر لی. سب سے پہلے ہمیں توبہ کس چیز سے کرنا ہے؟ شرک سے کرنا ہے. جو گناہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، جو گناہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کے جا رہا ہے، اسے توبہ کرنا ہے. تو یہ اولیاء اللہ پہلے ہمیں توبہ کراتے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے توبہ کراتے، پھر توبہ کر کے تعلیم دیتے، تعلیم دے کے باطن درست کرتے، پھر باطن سے پھر اس کا ظاہر بھی درست ہونے لگتا ہے. تو توبہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ مولا میں نے غلطی کی، تو ہی حاجت روا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں. یہ نوکری میری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتی، یہ بینک بیلنس، یہ کار، یہ لوگ، مخلوق، یہ پراپرٹیاں، یہ دکان، یہ رینٹ، کوئی میری حاجت پوری نہیں کر سکتا. مولا تو حاجت پوری کر سکتا. یہ توبہ کرنا ہے، ایمان حاصل کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اپنی حالت کو درست کر لی. حالت کو درست کرنا ہے. حالت کیا درست کرنا ہے؟ ایمان حاصل کرنا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے، جب تک زندہ ہے پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ رسی ہمیں کام آنے والی ہمیشہ. لا الہ الا اللہ کام آنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام آنے والا ہے خبر. اور یہ پکڑ کے رکھیں گے تو خبر کی اور آخرت کی تمام منزل میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. مگر شرط ہے پکڑ کے رکھنا. پکڑ کے کام، اس کو پکڑنا مطلب کیا ہے؟ پکڑنا مطلب وہ سیکھ کر سمجھ کر اس پر قائم رہنا. اس کی جب پکڑ لیں گے تو اپنے آپ کو مولا کے محتاج سمجھیں گے. جب پکڑ لیں گے اپنے آپ کو مولا کے فقیر سمجھیں گے. جب پکڑ لیں گے اپنے آپ کو مولا کے حاجت مند سمجھیں گے کہ میرا حاجت روا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، مجھے کھلانے والا اللہ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوچنا سمجھنا ہر چیز مولا کی مرضی سے ہو رہا. مولا چاہ رہا تو ہو رہا، مولا کے کنٹرول میں ہو. تو یہ یقین ہونا، اپنی حقیقت کا یقین ہونا، اللہ کی پہچان ہونا، مخلوق کی پہچان، اپنی پہچان ہونا. تو یہ یقین آئے گا تو ہم جو ہے نا، یہ کب آئے گا؟ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور آگے فرماتے ہیں ترجمہ، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا. مطلب جب کلمے کی تصدیق ہو جائے گی تو ہر عمل بندہ اللہ کے لیے کرنے والا ہوگا. نماز ہوگی، اس کی جو نا عبادت ہوگی، جب صدقہ ہوگا، جو زکوٰۃ ہوگی، ہر عمل اللہ کے لیے کرنے والا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کیا فرما رہے ہیں؟ قریب ان کو بڑا ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ
تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمانے اے لوگو تم اگر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے, ایمان لے کے آؤ گے, اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ بول رہے بھائی تو بے نیاز ہو, تم ایسا عمل کرتے ہی کیوں ہو؟ اگر تم ایمان والے بن جاؤ, شکر گزار بن جاؤ, اخلاص والے بن جاؤ, تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے اتنی آسانی سے ہمارے لیول کا سمجھا رہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو اگر تم ایمان لے آؤ تم اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. مطلب جو بے ایمان ہوگا اس کو عذاب دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ میں ایمان والے ہیں تو میں کہیں دوں گا عذاب. تمہیں میں نے ایمان والا بننے کے لیے بھیجا, میری پہچان کے لیے بھیجا, تم جو ہے نا غلط تصدیق کر لیے, تو جب تم ایمان لا لو گے تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا. اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ کیا قدر کرتے ہیں؟ ایمان والے قلب کی قدر کرتے اللہ تعالیٰ, اخلاص والے قلب کی قدر کرتے اللہ تعالیٰ. جس قلب میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہے اللہ تعالیٰ بے شک اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اہمیت ہے لا الہ الا اللہ کی, تو قدردان ہے اور جاننے والا ہے. کیا جانتا اللہ تعالیٰ؟ ہر چیز جاننا. ہم سے زیادہ جانتا ہے, کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا, ہمارا مالک, ہمارا جو نا خالق, ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے. ہماری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے, کفر ہے, شرک ہے یا نفاق ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بات کیا ہے, لا الہ الا اللہ کو ہم جو ہے نا سیکھ رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا. ایمان آئے گا تو جو ہے نا یہ ریاکاری نکلے گی, کفر نکلے گا, شرک نکلے گا. ایمان آئے گا تو اخلاص پیدا ہوگا. اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہم بنیں گے. جب اللہ کے لیے ہم عمل کرنے والے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے, سنا گیا ہے, مولا اس حاضری کو قبول فرما لے. مولا اس میں جو بھی کہا گیا, سنا گیا, اس میں وہ بھی غلطیاں ہو گئی, کوتاہیاں ہو گئی, توبہ کرتے ہیں مولا معاف فرما. مولا ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما. مولا ہمیں جو جناب اخلاص عطا فرما. مولا تیری رضا کے لیے تیرے لیے عمل کرنے والا بنا. مولا ہمیں بے ایمانی سے بچا. مولا کفر سے, شرک سے, نفاق سے ہماری حفاظت فرما. مولا جیسا تو پسند کرتا ہے ویسا عمل کرنے والا بنا. مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی حاضری کو, ٹوٹی پھوٹی محفل کو مولا تیرے محبوب تیرے بندوں کی محفل میں شمار ہمارے قبول فرما لے. مولا اس میں اخلاص عطا فرما, اسے مزید بہتر کرنے میں آسانی دے. مولا واسطہ پیارے پیپ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.